اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنسل الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطات دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب جتنا نام پیر علی کا بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے گا الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین اکرامی قدر، مالک لم یزل کائنات کا عظیم خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا اس مقدس ترین عبادت میں چل کر آنا منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان کی اس منتظمین مجلس اعزا کی نیک دلی خواہشات میں اضافہ فرمائے۔ جو مومن جتنی ہی دور سے اس فرش اعزا میں تشریف آیا، پاک سیدہ عظیم ذکر کے صدقے میں اس کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائے۔ جن کو پیپروں کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، مالک ان کے تمام مسائل حل فرمائے اور اس بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو ولایت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ بس سامعین اکرامی قدر توجہ آپ حضرات کی گفتگو شروع کیجئے۔ آج میری آپ سے مسلسل ساتویں گفتگو ہے اور کیا کہتے ہیں کہ کل ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی پچھلی مجالس میں کہ قرآن کی روح بھی علی ہے، قرآن کی روح بھی علی ہے، رسول کی روح بھی علی ہے، اللہ کی روح بھی علی ہے۔ تمام مجالس میں بیان ہو چکا اور انہی کی اطاعت یعنی آل محمد کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ میں عنوان شروع کرنے سے پہلے ابھی مجلس شروع نہیں کر رہا، ایک سوال مجھ سے آج پوچھا مومن نے، انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے کہا ہے کہ میں نے 3 محرم کو اور 4 محرم کو مجالس میں سیدہ کے فضائل پڑھے تو اس میں میں نے بتایا کہ جب سیدہ نے کہا مریم کو اور مریم آئی اور اس نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ نے اتنے فضائل پڑھے سیدہ کے اور آپ نے مریم کو اتنا نیچا دکھایا، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کی سوال یہ ہے اگر ایسی بات ہے تو خدا تعالیٰ نے یہ بتائے سیدہ کا نام قرآن میں کتنی بار لیا ہے، سوال یہ ہے۔ اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ کیونکہ خدا نے قرآن میں مریم کا نام تو کئی بار لیا لیکن بطول کا نام کتنی بار لیا، تو میں اس سوال کا جواب صرف یہ 30 سیکنڈ میں دوں گا۔ آیت اللہ محمد باقر تہرانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہوا ایک عیسائی کے ساتھ، تو جو ہے نا اس نے یہی سوال کر دیا، اس نے کہا کہ مریم افضل ہے بطول سے۔ ہمارے عالم جناب علامہ محمد باقر تہرانی نے پوچھا دلیل کیا ہے، بیدار ہو کر جملہ سنے گا۔ انہوں نے
وہ عیسائی عالم کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں مریم کا نام 2 درجن سے زیادہ مرتبہ لیا اور بطول کا نام 1 مرتبہ بھی نہ لیا. تو علامہ صاحب مسکرانے لگے. مسکرا کر اس عیسائی عالم سے کہتے ہیں ایک بات بتا, کبھی تو بادشاہ کے دربار گیا ہے؟ کبھی تو بادشاہ کے دربار گیا؟ بیدار ہوگا جملہ سنے گا. کہا ہاں کئی مرتبہ گیا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو نے دیکھا نہیں بادشاہوں کے دربار میں نوکروں کے نام لیے جاتے ہیں, حرموں کے نام نہیں لیے جاتے. میرا موضوع نہیں کہ میں اس پر پوری مجلس پڑھوں. اگر اسی جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی تو میرے پاس تشریف لے مجلس کے بعد پھر اس سے گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اب ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. بیدار کا جملہ سنیں گا. توجہ ہے نا حضرات کی. 1400 سال ہو گئے, 1400 سال سے 1400 برس سے زیادہ ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے. اس طرح ہی ہو گیا. 1400 برس سے زیادہ ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے. اور قرآن جب سے نازل ہوا ہے نا, قرآن کام ہی 2 کرتا ہے. میں یہی سے مجلس کو اوپر لے کر جانا چاہتا ہوں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے قرآن کام ہی 2 کرتا ہے. قرآن کون سے 2 کام کرتا ہے؟ بیداروں پر سنیے گا. قرآن کام ہی 2 کے کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ علی کو سلام کرتا ہے. قرآن کام ہی 2 کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ علی کو سلام کرتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. مل کر نعرہ لگا. سب جواب دیں. 1400 برس سے زیادہ ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے. قرآن کام ہی 2 کرتا ہے. آپ نے نعرہ لگایا. آپ کے نعرے کو دیکھتے ہوئے میں بات کو اور اوپر لے کر جانا چاہتا ہوں. قرآن کام ہی 2 کرتا ہے. یا علی کو سلام کرتا ہے, یا مرشد کو سلام کرتا ہے, یا علی کو سلام کرتا ہے, یا علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ بھی باقی کاموں میں سے 2 کام کرتا ہے. کون سے 2 کام کرتا ہے؟ یا علی کو سلام کرتا ہے, یا علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. باقی اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے. اللہ بھی 2 ہی کام کرتا ہے. یا علی کو سلام کرتا ہے, درود بھیجتا ہے, اور یا اس کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. باقی اللہ والے سارے کام. تو یہی ہے نا. میں ثابت کروں گا, ایسی تو بات نہیں کرنے کا. 6 دنوں میں بغیر دلیل کی گفتگو نہیں کی. باقی اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے. اگر اللہ کام کرنے خود آ جائے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ نہیں رہتا. اب بیداروں کا جملہ سنے گا. خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنًا. میرے خدا تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنًا. اے حبیب یاد کرو وہ وقت, یاد کرو وہ وقت. اے حبیب یاد کرو وہ وقت. یعنی کچھ کام ہو چکا تھا, وہی کام یاد کروا رہا ہے. یاد کرو وہ وقت, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کعبے کو لائے کے سجدہ بنا دیا. آپ حضرات نے توجہ نہیں کی. کیا کہا؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کعبے کو لائے کے سجدہ بنا دیا. یاد اسے کروایا جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی سے ارشاد فرمایا اور کئی وقت
یاد دلوائے. جیسے کہا آدم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آپ کی توبہ قبول کی. نوح کو کہا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہاری کشتی کوئے جودی سے ٹکرا دی. موسیٰ کو کہا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں عصا سے معجزے کرنا سکھایا. یاد کرو جب ہم نے عصا سے معجزے کرنا سکھایا. چوتھی مجلس میں بتا چکا تھا موسیٰ معجزے دکھاتا تھا عصا سے اور علی کہتا ہے میں ہوں اللہ کا عصا. پہلے بیان کر چکا. پھر ارشاد فرمایا ایسا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں واپس اوپر اٹھا دیا. انسان کو انسان کا بچہ ہونا چاہیے, جانور کا بچہ نہیں ہونا چاہیے. یاد اسے کروایا جاتا ہے جو پہلے موجود رہا ہو. یاد اسے کرایا جاتا ہے جو پہلے موجود رہا ہو. اب بیداروں کا جملہ سنے گا. خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے اس جعل البیت مثابۃ للناس آمنا. اے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کعبے کو, یہ جو کعبہ ہے نا, اس کو لائی کے سجدہ بنا دیا. یعنی میں مثال دیتا ہوں, جب یہاں اس بارگاہ میں عبادت نہیں ہوتی تھی, مجلس نہیں ہوتی تھی, پہلی دفعہ ہوئی مجلس, لوگ بیٹھے, ذاکر نے پڑھنا شروع کیا. بچے نے پوچھا اپنے باپ سے بابا یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو باپ نے کہا ذکر حسین ہو رہا ہے, ذکر علی ہو رہی ہے, ذکر علی ہو رہا ہے, یہ ہو رہی ہے اللہ کی عبادت. تو جیسے ہی بچے کو کہا نا, بچہ سمجھ گیا یہاں ہو رہی ہے عبادت. اور جب یہاں ہو گئی عبادت, جب تک یہاں عبادت نہیں تھی یہ جگہ لائق احترام نہیں تھی. زبان سے بولے, کتنا زبان سے بولے. بالکل, جب تک یہاں عبادت نہیں ہوئی تھی یہ جگہ لائق احترام نہیں ہوئی تھی. جیسے ہی یہاں پر عبادت ہوئی یہ جگہ لائق احترام ہو گئی, یہ جگہ قابل عبادت ہو گئی. بس یہی کہنا چاہتا ہوں, یہی سے مجلس کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں. یعنی کعبہ تھا لیکن لائق عبادت نہ تھا. زبان سے بولے, کعبہ تھا لیکن لائق عبادت نہ تھا. عزتوں والی جگہ تھی, لائق عبادت نہ تھی. اللہ جانے کون سمجھے گا, اللہ جانے کون بولے گا, لیکن ہے تو بات عقیدے کی. کعبہ تھا لیکن لائق سجدہ نہ تھا, کعبہ تھا لائق عبادت نہ تھا. عزتوں والی جگہ تھی, لائق عبادت نہیں تھی. احترام والی جگہ تھی, لائق عبادت نہیں تھی. اعلیٰ جگہ تھی, لائق عبادت نہیں تھی. طواف کی جگہ تھی لیکن لائق عبادت نہیں تھی. یہ لائق عبادت کا پڑی, بیدار ہوگا جملہ سنی گا. یہ کعبہ لائق عبادت کا پڑا. میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ کعبہ کا شروع دن سے موجود تھا, یہ لائق سجدہ کا بنا, لائق عبادت کا بنا, عزت والا کا بنا, مرتبے والا کا بنا. سرکار نے فرمایا یہ اس وقت لائق سجدہ بنا جب اس کعبے میں 3 دن اور 3 راتیں ایک ماں اور ایک بچے نے قیام کیا. کعبہ لائق عبادت بن گیا. جب اس کعبے میں 3 دن اور 3 راتیں ایک ماں اور ایک بچے نے گزاری. ساتھ بولتے ہیں. کیا فائدہ اس زبان کا جو بازار میں بولے, گلی میں بولے, فون پر بولے, کسٹمرز کے ساتھ بولے, مالکوں کے ساتھ بولے, نہ بولے تو علی کی مجلس میں نہ بولے. یہ تو بات ہے. اس لیے تو شہید محسن نقوی نے کیا خوب کہا, اس نے کہا تھا ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر. ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر. کم ظرف کو یہ کلام مان نہیں سکتا. ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر. کم ظرف کو یہ کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا موزی نہ پکارے گا علی کو, نہ بال زبان پہ یہ نام
کعبے میں 3 دن اور 3 راتیں 1 ماہ اور ایک بچے نے گزاری. یہ کعبہ لائق سجدہ بن گیا. یہ کعبہ لائق عبادت بن گیا. کعبہ اللہ کا پہلا گھر شروع دن سے تھا لیکن لائق عبادت نہ تھا. کعبہ اللہ کا پہلا گھر شروع دن سے تھا لیکن لائق سجدہ نہ تھا. لیکن جیسے ہی 3 دن اور 3 راتیں 1 ماہ اور ایک بچے نے گزاری یہ کعبہ لائق سجدہ بھی بن گیا. یہ کعبہ لائق عبادت بھی بن گیا. اب جملے پر بولے گا وہی جو علی کا نام بڑے فخر سے لیتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب اللہ کا گھر علی کے بغیر عبادت کے قابل نہیں بن سکتا تو ٹکے گی ملا کی نماز علی کے بغیر کیسے؟ جب اللہ کا گھر علی کے بغیر لائق سجدہ نہیں بنتا. یہ تو اگر کس نے پچھلی مجلس سنی ہو جن کو یاد ہو تو مگر لطف لیں کیونکہ علی ہے روح. علی ہے روح. سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا, سجدہ ہوتا ہے روح کو. جب اللہ کا گھر علی کے بغیر لائق سجدہ نہیں رہتا تو تیری نمازیں علی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہیں؟ اور دیکھیے میں کئی دفعہ دکھا چکا ہمارے ہاں مستند کتابوں میں لکھا ہوا کہ سرکار کی ولایت کی گواہی عبادتوں میں دینی چاہیے. اور یہ حوالے بھی دیکھ رہے نا جب تو سب سے بڑی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیا سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے امام نے فرمایا ہے مجتہدین نے کہا ہے پڑھ لے, وہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ کبھی رسول نے بھی علی کا نام لیا. اگر ایسے سنیں گے تو نہیں, بالکل اتنی بڑا میں دلیل دینے جا رہا ہوں آپ چہرے اتر گئے ہیں. یا تو کوئی اور سناتا ہو آپ کو. نہیں کہا کہتی ہے جی رسول نے اگر پڑھا ہو, یہی کہتے ہیں نا ہمارے بچوں کو, یہی کہتے ہیں نا ہماری نسلوں کو, نوجوانوں جی ہم مان لیتے لیکن دیکھیں شریعت اور رسول کی ہے نا. اگر رسول بھی نماز میں علی کا نام لیتے تو ہم بھی لیتے, اس لیے وہ نہیں لیتے ہم بھی نہیں لیتے. خبردار علی کے بغض میں انہوں نے تو علی کے فضائل چھپا دیے. تم اپنی آنکھوں سے پردہ مت ہٹانا. کتابیں میں دکھاتا ہوں, حوالے میں دکھاتا ہوں, صرف 1 منٹ لگ جائے گا تاکہ میں بات کو, کیونکہ یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں پڑھا کہاں سے ہے. میں نے کہا شاید کوئی ڈر کی وجہ سے اندر نہیں آتا, اس کی بھی تسلی آج کروا دوں. یہ دیکھیے خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, خدا تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اے میرے ابھی اپنی نماز میں نہ اونچا پڑھا کرو, اپنی نماز میں نہ اونچا پڑھا کرو نہ نیچا پڑھا کرو. معنی کیسے پڑھا کرو؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اے ابھی بین درمیان والا راستہ اختیار کرو. امام سے پوچھا گیا یہ کیا ایسی چیز تھی
جس کے لیے اللہ رسول سے کہتا ہے نہ اونچا پڑھو نہ نیچا پڑھو، بین بین کا راستہ اختیار کرو. کہا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اے محمد علی کا نام اپنی نماز میں نہ اونچا لیا کرو. زبان سے بولو جنہ، زبان سے بولو. علی کا نام اونچا نہ لیا کرو. اگر یہاں تک کہتے تو مسئلہ ہو جاتا. پھر ارشاد ہمارا معصوم کا ارشاد، اور اللہ نے کہا اور اتنا نیچے بھی نہ لو، اتنا نیچے بھی نہ لو علی کا نام کہ علی نہ سن سکے. علی کو پتا ہونا چاہیے اے محمد آپ علی کا نام نماز میں لیتے ہو. ہاں اتنا نیچے بھی نہ لو، علی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ علی کا نام لیتے ہو. اچھا آگے لمبی سی تفسیر. اب یہ تفسیر صافی، یہ تفسیر صافی میں مجلس پڑھنے کے بعد اندر بیٹھا ہوں گا 1 گھنٹے تک، تسلی نہ ہو آ کے کتاب دیکھ لیجیے گا. اچھا ظلم یہ ہے اس کا اردو ترجمہ کیا نا، اس میں سے یہ روایت کاٹ دی گئی. شیعہ کے پاس مستند تفسیریں ہیں 4 یا 5، تفسیر صافی، تفسیر یاشی، تفسیر نور الثقلین، بصائر الدرجات، سمجھتا ہوں چاہتا ہوں. اور باقی تو آج کل کی ہیں، یہ 40-50 سال پہلے لکھی گئی ہیں. یہ وہ تفسیریں ہیں جو کئی سو سال پہلے لکھی گئی ہیں. تو چاہتا ہوں یہ تفسیریں نکال لو اپنے مذہب میں سے، پیچھے تفسیر بچتی کوئی نہیں. یہ تفسیر صافی یہ نظر آ رہی ہے، حوالہ میں یہاں پر کھول دیتا ہوں. تفسیر ولا تجھر بے ولایت علی بما اکرمت حتی امر ذالک ولا تخافت بها، یعنی لا تکتم علیہ، یعنی محمد علی سے چھپا کر مت پڑھو. میرے جملے نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے جملے نہیں ہے، علی کی قسم میرے جملے نہیں ہے، میرے معصوم کا فرمان ہے. اور نقل کسی ہے عن باقر علیہ الصلوۃ والسلام. بلا تکتم علیہ وعالمہ بما اکرمتہ، اور علی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ علی کا نام لیتے ہیں، اور اس وقت تک علی کا نام لیتے رہو جب تک میں خطیب پر علی کی ولایت کا اعلان واجب نہ کر دوں. یعنی جب تک علی کی ولایت کا اعلان خطیب پر واجب نہیں ہوا تھا، اس وقت تک صرف رسول پر واجب تھا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے اور اتنا اونچا کرے. صرف علی سے اب خطیب کے بعد رسول پر واجب نہیں. جو رسول علی کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر واجب ہے. جب بھی رسول کی گواہی دے علی کی گواہی دینی پڑے گی. میرے جملے نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے جملے نہیں ہے، علی کی قسم میرے جملے نہیں ہے. فرمان معصوم کا، قرآن کی آیت ہے اللہ کی. یہ عالم جنہوں نے لکھی تفسیر یاشی، تفسیر یاشی کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں. ملا ڈنڈی بڑی مانگتا ہے جو ترجمہ کرتا ہے خود سے، جہاں پر علی کی ولایت ضعیف ہے. ضعیف وہ لکھتا ہے جس کا شجرہ ضعیف ہو. مطبوع بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، یہ ایران کی نہیں چھپی، مطبوع بیروت لبنان کی چھپی ہوئی. حوالہ دیکھیں کہ آپ کو بتانا کو شاہ صاحب ان جابر ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام.
بن عبداللہ نقل کرتے ہیں چھٹی سرکار سے، وہ روایت تھی امام باقر سرکار سے، یہ روایت ہے امام صادق سرکار سے، وہ ابو حمزہ سمالی کی روایت تھی، یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا، سال تھا ان تفسیرہا حاضر آیت فی قول اللہ، مالک اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ میرے جملے نہیں ہے، لکھا ہوا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ کہ اپنی نماز میں اونچا نہ پڑھا کرو، وَلَا تَخَافَتْ بِهَا نہ نیچا پڑھا کرو، وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا بیان کا راستہ اختیار کرو۔ فرمایا قَالَ لَا تَجْهَرْ بِوِلَایَتِ عَلِی، میرا فرمان نہیں، اس امام کا فرمان ہے، اس امام کا فرمان جو اللہ کی حجت ہے۔ کیوں بغض علی سے بڑھ گیا ملا کا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کہا وَلَا تَجْهَرْ بِوِلَایَتِ عَلِی، یعنی اونچا نہ پڑھا کرو، فرمایا یعنی علی کی ولایت اونچی مت پڑھی کرو۔ پھر فرمایا فَهُوَ الصَّلَاةُ، صلاۃ میں دشمنی علی میں حد نہیں ہو گئی۔ اور آگے پھر فرمایا، پوری لمبی روایت ہے، وَلَا بِمَا أَكْرَمْتَهُ بِهِ حَتَّى أَمْرَ بِهِ ذَلِكَ وَقَوْلِهِ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَقَوْلِهِ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا، فرمایا یعنی آخر میں لکھا بِإِظْهَارِ ذَلِكَ یوم غدیر خم، اور یہاں تک کہ اس بات کا اظہار غدیر خم پر کر دیا گیا۔ خبردار ہم مولوی یہ نہ کہیں کہ نماز نہیں، یہ نماز میں یا رسول لیتے تھے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، جلد اول اور جلد 2۔ مجتہد اعظم علامہ محمد حسن صفار قمی کی لکھی کتاب ہے یہ، محمد بن حسن صفار قمی 290 قمری کی، آج کی نہیں، آج کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں بھی یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیں۔ قال تفسیرہا وَلَا تَجْهَرْ بِوِلَایَتِ عَلِی وَلَا بِمَا أَكْرَمْتَهُ، اور یہ نقل کس سے ہے اور یہ تفسیر نہ کرا ہے، ان ابی حمزہ سمالی ان ابی جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ ہمارے مذہب آل محمد کی خوبصورت کتابیں ہیں، سارا مذہب تو لے لیا ان کتابوں سے، جہاں پر اپنی دکان خراب ہوتی تھی وہاں پر بات چھپا دی۔ محنتیں کرتے ہیں، یہ کتابیں اکٹھی کرتے ہیں۔ میں ابھی وہ کتابیں تو لایا نہیں کہ جس میں معصومین کے فرامین ہیں، وہ تو 64 سے زیادہ کتابیں ہیں، میں تو وہ لایا ہوں جس میں رسول پڑھتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین سنا ہوا نام، سب کا سنا ہوا نام، میں اس کا حوالہ بھی کھول کر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ جابر اپنے روایت کی چھٹے امام سے سال کا تفسیر حاضر میں ولایت علی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، فرمایا قالا، فرمایا لا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ، یعنی علی کی ولایت کا اقرار اونچا نہ کیا کرو نماز میں، ولا بما اکرمتہ حتی امرک بہ ذلک، اور نہ نیچا کیا کرو اس وقت جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے۔ توجہ سن لیجیے گا، ولا تکتم ذلک علیہ، علی سے چھپا کر نہ کرو، عالم بما اکرمتہ، علی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اے محمد آپ علی کا نام نماز میں لیتے ہیں، بس علی کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مل کر بلند صلوات پڑھیے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کیا کہا کہ جب تمہارا نبی، میری کتابیں لڑائی کی بات ہی نہیں، نہ میں کسی کو کہتا ہوں کافر، نہ میرا حق پہنچتا میں کسی پر فتوے لگاؤں، میرا کام تھا تحقیق پہنچانا، ڈنڈے کی بات نہیں۔ جس نے فتووں سے علی ماننا ہے اس کی اپنی قسمت ہے۔ فتووں سے علی ماننا ہے اس کی اپنی قسمت، اور جس نے مولا سے لینا ہے اس کا اپنا نصیب۔
پہلے سے پھر آگے مذہب شروع ہو جائے گا. اس لیے میں نے چاہا آج میں یہ بھی دکھاتا ہوا جاؤں کہ یہ کہے کہ پتہ نہیں مولوی پڑھتا کہاں سے ہے, یہیں سے پڑھتا ہے جہاں سے باقی پڑھ کر آتے ہیں. فرق اتنا ہے میں خون سے صدقہ کھاتا نہیں. بس میرے گرام میں کیا فرمایا, قرآن کی طرف چلتے توجہ ہے نا, توجہ ہے قرآن کی طرف چلے. کسی کی دل آزاری کی بات نہیں, اللہ کی قسم کسی کی دل آزاری کی بات نہیں. ہو یا نہ ہو مجھے کیا, مولا جانے بندہ جانے, مولا جانے بندہ جانے. میرا کام تھا دکھانا, تو مان نہ مان تیری اپنی قسمت. اب خدا تعالیٰ نے کیا کہا, یعنی یہ کعبہ تھا, افضل جگہ تھی, اعلیٰ مقام تھا, لیکن لائق سجدہ نہ تھا, لائق عبادت نہ تھا. اس کعبے میں 3 دن اور 3 راتیں ایک ماں اور ایک بچے نے قیام کیا, کعبہ لائق سجدہ بن گیا. جو کعبہ علی کی وجہ سے لائق سجدہ بن جائے, یعنی اللہ کا گھر علی کے بغیر عبادت کے قابل نہیں رہتا, لائق سجدہ نہیں بنتا, تو آپ کی اور میری نماز علی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کی اور میری نماز کی بات تھی نا. اب آپ کو آگے بڑھاتا ہوں. خدا تعالیٰ نے کعبے کو لائق سجدہ بنا دیا. توجہ چاہتا یہ کعبہ آیا کیسے؟ بداروں کا جملہ سنیں. خدا تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا. توجہ ہے, میں واپس قرآن پر آ رہا ہوں. خدا تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا. جب زمین کو خلق کیا نا تو زمین میں ٹھہراؤ نہیں تھا, زمین میں قرار نہیں تھا, زمین تڑپ رہی تھی, زمین کانپ رہی تھی کہ جیسے کسی چیز کی ضرورت ہے. اسے زمین کانپ رہی تھی, زمین تڑپ رہی تھی جیسے کسی چیز کی ضرورت ہے اسے, کیونکہ زمین ہے تراب. زمین ہے تراب. اب زمین کانپ رہی تھی, جبرائیل کھڑا ہوا تھا. جبرائیل نے کہا مالک, کیا بات ہے؟ کہا مالک تو نے زمین کو خلق کروا دی, لیکن اس کا علاج بھی تو بتا. کہا کس چیز کا علاج؟ کہا مالک جب سے زمین خلق کی ہے یہ تڑپ رہی ہے, یہ کانپ رہی ہے, اس کو چین نہیں, اس میں لرزہ ہے, اس کو قرار نہیں. کہا اچھا تو کیا کروں؟ جبرائیل نے کہا مالک کچھ علاج بتا. اللہ نے کہا اچھا تو پھر ایک علاج بتاتا ہوں, اس کا علاج کر, زمین کا تڑپنا رک جائے گا. اب بولے گا جس والی نے زبان دی ہے, بولے گا نہیں جس والی نے زبان دی ہے, وہ نہیں بولے گا کہ مولوی سے زبان خرید کر آیا. نہیں آج تو میرا خطاب اس سے ہے نہیں جو مبشر مولوی کو راضی کرنے کے لیے اس سے ہاتھ بھی ملاتا ہے, اس سے گلے بھی لگاتا ہے. میرا تو خطاب ہی خالص میں اس سے ہے جو علی کو ولی مانتا ہے, علی سے رشتے لیتا ہے. اللہ نے کہا جبرائیل میں تجھے ایک نقشہ بتاتا ہوں, ایک طریقہ بتاتا ہوں, ایک سلیقہ بتاتا ہوں. اس زمین کو قرار بھی آ جائے گا, اسے سکون بھی آ جائے گا, اس کا لرزہ بھی ختم ہو جائے گا, اس کا کانپنا بھی ختم ہو جائے گا. جبرائیل نے کہا مالک جلدی سے بتا. اللہ نے کہا اپنی ملکوتی انگلیوں سے زمین کے درمیان میں لکھ یا علی. مل کر اپنی ملکوتی انگلیوں سے لکھ یا علی. اللہ کا حکم تھا, جبرائیل نے لکھا. جبرائیل نے لکھا. کتاب مشارق الانوار الجتی سے واقعہ پڑھ رہا ہوں. مسئلہ یہ حوالے وہ مانگتے جن کو اپنے حوالوں کا پتہ لکھا یا علی. جیسے لکھا تراب پر ابو تراب کا نام لکھا, تراب کو سکون آ گیا. تراب کے اوپر مالک تراب کا نام آیا, زمین کو سکون آ گیا, زمین میں ٹھہراؤ آ گیا, زمین میں قرار آ گیا, زمین کو چین آ گیا, زمین کو چین آ گیا. جبرائیل کا منہ اتر گیا. کیوں آپ کے کچھ چہرے اتر گئے؟ میں نے
جبرائیل کا نام لیا، آپ کا نام نہیں لیا. اس نے لکھا یا علی زمین کو تو سکون آ گیا. اب شاہ صاحب راجہ صاحب زمین کو تو چین آ گیا. پہلے زمین کہاں پر رہی تھی، اب جبرائیل کہاں پر. جبرائیل کانپنے لگا، جبرائیل تھر تھر کانپنے لگا، جبرائیل کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، کبھی زرد پڑ جاتا، کبھی پیلا پڑ جاتا، کہ جبرائیل کی آنکھیں سرخ ہونے لگی. جبرائیل کو چین نہیں، جبرائیل لڑکھڑا رہا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، لیکن جبرائیل کھڑا ہوا ہے. اللہ نے دیکھا، کہا جبرائیل تجھے کیا ہوا، پہلے تو زمین کانپتی تھی اب تو کیوں کانپتا ہے، پہلے زمین لرزتی تھی اب تو کیوں لرزتا ہے. اس جملے پر خدا کی قسم اگر داد نہ بھولو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جملہ کہوں گا ضرور. کہا پہلے زمین کو قرار نہیں تھا اب تجھے کیوں قرار نہیں ہے. جبرائیل نے کہا مالک ٹھیک ہے، بے شک تو نے ٹھیک کہا، تو نے زمین پر مجھے کہا لکھ یا علی، میں نے یا علی لکھ دیا، لیکن میں کیا کروں. علی ہے تو میرا مرشد، علی ہے تو میرا آقا، علی ہے تو میرا رازق، علی ہے تو میرا استاد، علی ہے تو میرا سردار. میں نے زمین پر علی کا نام لکھ دیا. آدم کے نالائق بچے زمین پر پاؤں رکھیں گے، میں شاگرد ہوں، میں حرامی نہیں، میں بڑا بے چین ہوں گا. کر سکتا